عقیدت ذوق و شوق کے ساتھ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کی برکت سے ہم آج ایک مرتبہ پھر اپنے ماہانہ درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہر مہینے ہم اپنے مدرسے میں مدرسۃ الجیلان لتحفیظ القرآن میں، جو کہ صدیق آباد فیڈرل بی ایریا بلاک 3 پلاٹ نمبر 1215 میں واقع ہے، میمن مسجد صدیق آباد کے پاس ہی، بحمداللہ ہم اپنے اس مدرسے میں ہر ماہ درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا مقصد آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا جائے، اور جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارا، ہم بھی ویسے ہی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، اگر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے کی بات کریں، یعنی دیگر انبیاء کے زمانے کی بات کریں، تو دیگر انبیاء کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ایک نبی دنیا سے چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ جو نبی بعد میں آئے ہیں وہ پچھلے آنے والے جو نبی تھے ان کے نظام کو آگے چلائیں، اور امت مسلمہ کو جو اس وقت مسلمان موجود ہیں یا دیگر لوگ، تمام لوگوں کو گمراہی سے، جہالت سے، کفر و شرک سے بچاتے ہوئے ایمان اور اسلام کے عقیدے پر گامزن کریں۔ حقیقت میں اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھیں تو آسان کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا دوستوں کہ ہر زمانے میں انسانیت کو ایسے رہبر اور ایسے رہنما کی ضرورت رہتی ہے کہ جو انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتا رہے۔ انسانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے ذرائع بنائے ہیں کہ اگر ہم ان ذرائع کی طرف توجہ کریں اور ان شخصیات کی طرف توجہ کریں تو یہ شخصیات ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
جا بجا اپنے نیک بندوں کی شان اور عظمت بیان کی ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ماہ درس قرآن میں اسی مسئلے پر گفتگو کی تھی کہ کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا جاتا ہے، اور جب کسی شخصیت کا، کسی بزرگ کا دن قریب آتا ہے یا ان کا مہینہ آتا ہے، ان سے منسوب مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں بحمد اللہ تعالی ہم اہل عقیدت کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ان نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کی شخصیت کا ذکر کرنے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آیا ہم پتہ کریں کہ یہ شخصیت جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک یہ بہت مقبول اور جو ہے بابرکت شخصیت ہیں۔ اور پھر دیکھیں، جو لوگ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک مقبول ہوں، اور وہ لوگ کہ جن کی شان، جن کی عظمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کی شان اور عظمت قرآن و حدیث میں آئی، جو اللہ کے نزدیک مقبول بندے ہیں، تو ان کی زندگیاں، ان کا لائف اسٹائل، وہ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، اور کب پیدا ہوئے، کب وصال ہوا، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی عقیدت اور محبت کس نوعیت کی تھی، یہ سب جاننا ہم عام مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ جب ہم ان کی شخصیت کو جانیں گے، جب ہم ان کو جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب ہمارے لیے بہت سہل ہو جائے گا کہ ہم ان کی شخصیت کی پیروی کریں۔ میں اگر آپ کو یہی بات دنیاوی مثال دے کر سمجھاؤں تو وہ اس طرح ہوگا میرے دوستوں کہ فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، چاہے سپر اسٹارز ہوں یا کچھ بھی ہوں، کرکٹرز ہوں، فٹ بالرز ہوں، XYZ کوئی بھی لوگ ہوں، لوگ جن کو فالو کرتے ہیں نا، ان کی ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے، اور جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کی شخصیت میں ایسا کچھ دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت میں اتنے انوالو ہوتے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ اپنی اصلی زندگی کا انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اپنی زندگی وہ برباد کر رہے ہیں اس دنیاوی شخصیت کے لیے، اور پورا دن رات اس کو پڑھنے میں، اس کا لائف اسٹائل دیکھنے میں گزارتے ہیں، اور پھر اس سے جب عقیدت اس جنون تک ہوتی ہے کہ اس کا لائف اسٹائل اتنا زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر وہ شخصیت اچھی ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ شخصیت اچھی نہیں ہے، دنیا دار ہے، دنیا دار سے میری مراد یہ نہیں ہے، دنیا دار سے میری مراد یہ ہے کہ جس کا آخرت سے یا دین اسلام سے یا ایمان سے یا اللہ کی طرف آنے سے یا اللہ کی طرف بلانے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیاوی شخصیت سے میری مراد وہ لوگ ہیں جیسے نارمل ہمارے یہاں سیلیبریٹیز ہوتی ہیں دنیاوی، تو اب اس طرح کی کسی سیلیبریٹی کے پیچھے کوئی بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو اتنا پڑتا ہے کہ پھر پڑھتے اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کب پیدا ہوا، کب اس نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، کس طرح یہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا گیا، وغیرہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کب مرا، کہاں اس کو دفنایا گیا، جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ، وغیرہ ذالک۔ تو انسان جس سے محبت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کے لیے سہل اور ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت کے نقش قدم پر چلے۔ اور دیکھیے، یہ بات ہم بارہا عرض کر چکے ہیں پچھلے ماہ کے درس قرآن میں، تو بہت ہمارے درس کا عنوان یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگیاں دی ہیں نا بنا کر، ان کی زندگیاں جو ہمارے لیے موجود ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اگر انسان چلتا ہے اور ان کے طریقے کو اپنا لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی، کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور عند اللہ کامیابی یہی ہے کہ انسان کو موت کے وقت ایمان نصیب رہے۔ عند اللہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ ان شخصیات سے محبت، ان سے تعلق اسی لیے جوڑا جاتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ان بزرگان دین کے جب ایام آتے ہیں یا ان سے منسوب مہینے آتے ہیں تو ہم ان شخصیات کا، ان بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کے درس قرآن میں جس شخصیت اور عظیم الشان صحابی رسول جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے، اور وہ خود رسول اکرم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت فرماتے، وہ شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کا پورا ایک طویل حصہ اللہ وحدہ لا شریک کے دین متین کی خدمت میں گزارا،
اور اسی دین کی خدمت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور اسی ماہ جمادی الاولیٰ میں اس شخصیت کا یوم شہادت آتا ہے۔ میری مراد صحابی رسول امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کی شخصیت آج ہمارے درس کا جو ہے وہ موضوع اور عنوان ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں اور مؤرخین نے آپ کے بارے میں یہ لکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ سے محبت فرماتے تھے، اور پیارے آقا کی تو شخصیت طیبہ کا کیا کہنا، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے تمام امتیوں سے، اپنے گناہگار امتیوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی پیارے آقا نے نہیں فرمایا نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو حضور تو سب سے محبت فرماتے ہیں اپنے تمام امتیوں سے، اور پھر صحابہ اور اہل بیت کی تو کیا ہی بات کرنی کہ ان سے پیارے آقا اتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو جن صحابہ اور اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا محبت فرمائی، اور اس محبت کو باقاعدہ دوسروں پر ظاہر بھی فرمایا خصوصی محبت کو، تو ان میں جو شخصیات آتی ہیں نا کہ جن سے حضور نے بے انتہا محبت فرمائی اور ظاہر فرمایا، اور باقاعدہ اپنی شخصیت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص نظر کرم جن کی جانب فرمائی ہے، ان شخصیات میں مورخین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو نام آتے ہیں ان میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ کی کنیت اور القابات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ابو المساکین ہے، جبکہ آپ کے القابات میں صاحب الطیار ہے اور ذو الجناحین ہے۔ صاحب الطیار مطلب پروں والے، اور ذو الجناحین مطلب سخی۔ یہ آپ کو یہ القابات کیوں دیے گئے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں، تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتوں والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اسلام کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ جو شخص اللہ کے لیے 1 مرتبہ بھی ہجرت فرمائے تو اس کا مقام اتنا بلند ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 نہیں بلکہ 2 مرتبہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت فرمائی۔ 1 مرتبہ آپ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ حبشہ گئے، اور پھر آپ حبشہ سے مدینہ منورہ آئے۔ اس طرح آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، اس لیے آپ کو جو ہے ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، اور ایک بڑی جو ہے نا ایک ایسی بات کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں شامل ہیں، آپ کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ آپ کی خصوصیات میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے یہ حدیث نقل فرمائی، تفسیرات احمدیہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ ایک موقع پر جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں یعنی 4 عادتیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، وہ پاک پروردگار جو کہ خود فرماتا ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، وہ پاک پروردگار جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالم ہے، وہ پاک پروردگار جسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پاک پروردگار جس پر کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز لازم نہیں کر سکتا، وہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے ایک مقبول ترین فرشتے کے ذریعے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ یعنی حضور خاتم النبیین کو جس کی تعریف بیان فرمائے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جس کی جانب سے پیغام آ رہا ہے وہ تو اللہ وحدہ لا شریک، جس کی شان عظمت اتنی افضل و اعلیٰ ہے کہ اگر اس کی شان اور عظمت کا بیان کیا جائے تو اللہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے تو ایک مجلس یا کئی مجلسیں ناکافی ہو جائیں۔ وہ پاک پروردگار تو اتنا عظیم الشان ہے، تو پیغام جس کی طرف سے آ رہا ہے ذرا سوچئے وہ کتنا عظیم الشان اللہ وحدہ لا شریک، اور پھر پیغام جو لا رہا ہے وہ بھی کوئی معمولی تو نہیں ہے نا، جو پیغام لا رہا ہے وہ بھی فرشتوں کا سردار ہے یعنی حضرت جبریل امین، اور پھر
پیغام جن کو دیا جا رہا ہے وہ حضور خاتم الانبیاء جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بھی سردار، جو کہ مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو ذرا سوچئے کہ اس پیغام کا معیار کتنا اعلیٰ ہے۔ جس کی طرف سے پیغام آیا وہ بھی اعلیٰ، جو پیغام لایا وہ بھی اعلیٰ، جس کو پیغام دیا گیا وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، تو ذرا سوچئے کہ جس کے بارے میں پیغام دیا جا رہا ہوگا وہ کتنا مقبول بندہ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے نا، جس شخصیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا پیغام ایک صحابی اپنے مقبول فرشتے کے ذریعے پہنچایا، تو جس صحابی کے بارے میں پہنچایا وہ صحابی کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا، اور جس صحابی کے بارے میں یہ اتنا اعلیٰ درجے کا پیغام اور خوشخبری پہنچائی گئی وہ صحابی رسول حضرت جعفر طیار ہیں، جو کہ مولا علی کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، اللہ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ ایسی کیا عادات ہیں آپ کی؟ تو حضرت جعفر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، میری پہلی عادت تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی شراب نہیں پی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حرمت کا، یعنی جب شراب پہلے تو حلال تھی، بعد میں پھر نماز کے اوقات میں حرام ہوئی، پھر بعد میں جو ہے نا مطلقاً حرام کر دی گئی، تو عرض کرتے ہیں کہ جب حرمت کا حکم ہونے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت جعفر طیار بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ایک عادت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت جعفر ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی تھی۔ ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے نفیس اور کتنی پاکیزہ طبیعت کے مالک ہوں گے حضرت جعفر طیار۔ آج دیکھیں ہمارے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے زمانے میں معاذ اللہ الامان والحفیظ بولنے میں بھی شرم آتی ہے، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ آزاد کروایا گیا، وہ ملک جس کے نام پر کلمہ طیبہ چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا ہے، العیاذ باللہ تعالی اسی ملک میں شراب نوشی دن بدن عام ہو رہی ہے، اور نہ صرف عام ہو رہی ہے بلکہ علی الاعلان شراب نوشی کے لائسنس بانٹے جا رہے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ ایک طرف باتیں ہیں ریاست مدینہ کی، ایک طرف باتیں ہیں جو ہے وہ ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے کی، ایک طرف باتیں ہیں ملک کو خود مختار بنانے کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے ملک کو یہود و نصارہ کے آگے لٹا دیں گے، یا اپنے گھٹنے FATF کے آگے آپ ٹیک دیں گے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یونائٹڈ نیشنز کو سجدہ کریں گے تو پاکستان ترقی کر لے گا؟ پاکستان ایسے ترقی نہیں کرے گا۔ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب آپ صحیح معنوں میں حقیقت میں قرآن و حدیث والا اسلام یہاں پر لائیں گے، اپنا من پسند اسلام نہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حضرت جعفر طیار کی مثال ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، انہی کی مثال لے لیجئے کہ ان کی طبیعت کتنی پاکیزہ تھی، اور اس پاکیزہ طبیعت کا فائدہ دیکھیں، خود فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کہ میں چاہتا ہوں میری عقل اور بلند ہو۔ اسی طرح دوسری فرماتے ہیں کہ دوسری عادت یہ ہے کہ میں نے کبھی زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ زمانے رسالت سے، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت جعفر طیار، اس مسلمان ہونے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ فرماتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ بت ہیں، پتھر کے بت ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کے آگے جو ہے وہ سر جھکانے کا یا ان سے کچھ مانگنے کا۔ تو دیکھیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفس کو اللہ نے کتنا ستھرا اور پاکیزہ رکھا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ تیسری عادت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا کیونکہ میں اسے غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں عرب کا معاشرہ جہاں شراب نوشی عام، بت پرستی عام، زنا کرنا عام، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عرب کے معاشرے میں بالکل عام تھی اور ان کے لیے یہ روزمرہ کا کام تھا، لیکن حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی بھی اس زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو غیرت کے خلاف اپنی جو ہے نا وہ غیرت کے خلاف اس کو جانتا تھا۔ مزید فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اسے اچھی عادت شمار نہیں کرتا، بری عادات میں سے اس کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اب دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصوصیات یہاں سے پتہ چلی۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جو ہے نا شراب نہیں پی۔ نمبر 2
فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ نمبر 3 فرماتے ہیں میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 4 فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ چاروں خصلتیں اور عادتیں وہ چیز ہیں جو عرب کے کلچر میں بالکل عام تھیں اس مکے کے دور میں، جس دور میں اور جس جو نا گناہوں بھرے معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا دو عالم حضور خاتم النبیین علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا، اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ تو میرے دوستوں اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام تھیں، اس کے باوجود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفس کو اللہ نے اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنایا تھا کہ اتنے برے گندے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی حضرت جعفر نے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا کے رکھا اور آخر تک بچا کر رکھا۔ دیکھیں اس سے پتہ کیا چلتا ہے، میں ایک بات اشارتاً آپ کو کہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں، حضرت جعفر کی شخصیت کے دیگر گوشوں پر ہم ذرا روشنی ڈالیں۔ اس حدیث پاک سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 4 خصوصیتیں پڑھی ہم نے، اس حدیث پاک سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے میرے دوستوں کہ فی زمانہ لوگ غلط کام کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ یار کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہو گیا، معاشرہ ہی ایسا ہو گیا، سب ویسے ہی چل رہے ہیں تو ہمیں بھی ویسا ہی چلنا پڑتا ہے۔ دیکھیں معاشرہ اگر غلط سمت کی طرف جا رہا ہے تو اللہ نے آپ کو تو عقل و شعور دیا ہے نا، اللہ نے آپ کے اندر تو سمجھ دی ہے، جس چیز کو آپ اپنے ذہن میں غلط شمار کرتے ہیں اس سے تو آپ بچ رہے ہیں، لیکن جو چیز آپ کے نفس کے مطابق ہے، آپ کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے، اس کو آپ یہ کہہ کر اگنور کر دیتے کہ کیا کریں، سوسائٹی کا تقاضا یہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اگر اپنے گھر میں کوئی شادی کا ایونٹ کرتا ہے، اب شریعت مطہرہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ شادی جو ہے وہ شریعت کی حدود میں رہ کر کی جائے، خوشی منانے سے اسلام نہیں روکتا۔ آپ جائز طریقے سے، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنا مال کو جائز طریقے سے خرچ کر کے خوشی منائیں۔ آپ 100 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، 100 کو کھلائیں، 1000 کو کھلا سکتے ہیں، 1000 کو کھلائیں، اللہ نے آپ کو اس سے نہیں روکا۔ شریعت مطہرہ کے حدود میں رہتے ہوئے آپ جو خوشی کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ خوشی سے کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ شادی کے نام پر، یہ ایک تو میں ایک مثال دے رہا ہوں شادی کی، ورنہ آپ ہماری سوسائٹی کی سینکڑوں مثالیں خود سے اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، شادی کے ایام میں، شادی کے دنوں میں جس گھر میں شادی کا ایونٹ ہو، معاذ اللہ گانے باجے بھی بجائے جاتے ہیں، معاذ اللہ فضول گیدرنگز بھی ارینج کی جاتی ہیں، العیاذ باللہ تعالیٰ بیہودہ جو ہے نا وہ اب تو رقص و سرور کی محافل کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایسی گیٹ ٹوگیدرز ارینج ہوتی ہیں جس کا مقصد ہی گناہ کرنا ہوتا ہے، مثلا ناچنا گانا اور فضول لہو و لعب کرنا۔ اور پھر جو ایک نکاح کا مقدس ایونٹ ہے کہ جس میں جو ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے جو ہے نا دنیا داری کی نظر کر دیا، اور اس کو بھی ہے نا مکس گیدرنگ میں بے پردہ خواتین کے ساتھ جو ہے سامنے بٹھا کر جو ہے وہ سارا معاذ اللہ ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس میں جو وہ تالیاں، شور شرابہ، پھر اس میں جو ہے معاذ اللہ دیگر ایسی چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں جو شریعت کی حدود کے خلاف ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ معاذ اللہ اور جو ہے نا ہال وغیرہ میں، بینکٹس وغیرہ میں جو ہے مکس گیدرنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کوئی پردے کا اہتمام نہ ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے شریعت روکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ کے گھر میں شادی ہے، ایک نئی زندگی کا، ایک نئے سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ وہ نکاح کرنے کی طرف جا رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے، تو خدا کا واسطہ یہ کام اللہ کو ناراض کر کے نہ کرو، پھر زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، یار ہم کیا کریں، معاشرہ ایسا ہو گیا، گھر کی خواتین نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے۔ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہے گا تو آپ اس کو جانے دو گے؟ کیوں روکو گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگ میں جائے گا تو جل جائے گا۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے نا، اس میں گیا بھی، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، اس میں گیا بھی تو صرف اس کا جسم جلے گا، جہنم کی آگ میں گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہمیں خود بھی تو انجوائے کرنا ہوتا ہے نا، اپنا خود کا بھی انٹرٹینمنٹ مقصود ہوتا ہے، تو سارا ملبہ ہم سوسائٹی پر ڈال دیتے ہیں، اور اس وقت ہمیں شریعت نظر نہیں آتی، اس وقت ہمیں شریعت نظر بالکل بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنا نفس اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار یا اولیاء کاملین کی زندگی تو ایسی نہیں تھی میرے دوستوں، جن کی محبت کا آج میں اور آپ دم بھرتے ہیں۔ لیکن حضرت جعفر طیار بھی تو اس مکے کی سوسائٹی میں تھے نا، جہاں شراب بھی عام تھی لیکن انہوں نے نہیں پی، یہاں جھوٹ بھی عام تھا انہوں نے نہیں بولا، اس سوسائٹی میں زنا بھی عام تھا انہوں نے نہیں کیا، اس سوسائٹی میں بت پرستی بھی عام تھی انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس ستھرا تھا، ان کے نفس ستھرا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ سارے کام جو اگرچہ پورا عرب کا معاشرہ کر رہا ہے لیکن میں نے نہیں کرنے، اگر میں نے یہ کام کیے تو یہ تو میرا نفس خراب ہو جائے گا، اور یہ سارے کام ان کے نفس کے اور ان کے ستھرے نفس کے خلاف تھے، لہٰذا انہوں نے بچنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچنے کے راستے بنا دیے۔ ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں کہ بچنا ہم خود سے نہیں چاہتے،
جو بندہ خود سے بچنا چاہے گا نا، اللہ تبارک و تعالی خود اس کے لیے راستے بنا دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بندے کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو گے میں تمہیں کافی ہوں گا۔ آپ بچنے کی کوشش کر کے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو بچائے گا۔ آپ اپنی کاروبار میں یا اپنی جاب میں یا کچھ بھی ہے معاملات میں آپ حرام سے بچنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں اللہ خود آپ کے لیے راستے بنائے گا حرام سے بچنے کی۔ اصل مسئلہ ہمارے اپنے نفس کا موجود ہے۔ تو لہٰذا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس ایک گوشے سے کم یہ بات پتہ چلتی ہے میرے دوستوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو سوسائٹی کا غلام بنا کر گناہوں کی طرف نہ جائیں، اور یہ جسٹیفیکیشن پیش نہ کریں کہ سب یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہا ہے، سب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں، سب یہ کر رہے ہیں تو میں اپنے بچوں کو بھی کرنے دے رہا ہوں، سب اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں تو میں بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، یا سب کے بچے کوئی ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں میرا بچہ بھی یہ تقاضا کرتا تو میں کیا کروں۔ تو یہ چیزیں معاشرے میں ہونے والے گناہ آپ کے گناہوں کی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر آپ کا سگا بھائی بھی حرام کام کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے اس حرام کام کے کرنے کا لائسنس نہیں بن جائے گا۔ لہٰذا سوسائٹی کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ ہم نے سوسائٹی پر ملبہ ڈال دیا تو ہم بچ گئے اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنی اس غلط فہمی کو دور کیجیے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کب ہوئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے، اور آپ نے ایک روایت کے مطابق 26ویں نمبر پر اور ایک روایت کے مطابق 32ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، یعنی 25 مردوں کے بعد یا ایک روایت کے مطابق 31 مردوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بھی شرف بخشا کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ دیکھیں جن صحابہ اکرام نے اس سختی کے ایام میں، ان سختی کے دنوں میں اسلام قبول کیا نا، جو اولین صحابہ ہیں ان کا مقام دیگر صحابہ سے اعلیٰ ہے، بڑھ کر ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ نہ صرف اہل بیت میں سے ہیں، نہ صرف صحابی ہیں، بلکہ ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب آ جائیں اس واقعے کی طرف کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت فرمائی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مدینہ جو ہے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت فرمائی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی، بچپن سے ہم سب سنتے ہیں کہ جب مکی دور تھا آقا دو عالم علیہ السلام کو اور صحابہ کو جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف سے بہت تکالیف اور جو ہے نا تکالیف کا سامنا تھا، آزمائشوں کا سامنا تھا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی تکالیف سے گزرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبیین علیہ السلام نے بھی دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کتنی تکالیف اٹھائی ہیں کہ طائف کے وادیوں میں ہم سب کے آقا خاتم النبیین علیہ السلام کے پاکیزہ معطر و مطہر جسم اطہر پر پتھر تک برسا دیے گئے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو لہٰذا جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر اور کریم آقا علیہ السلام پر بے انتہا تکالیف گزریں، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے سب سے پہلے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ان تمام حضرات نے اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں سمندری راستے کے ذریعے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شروع میں جو حبشہ کی طرف سب سے پہلی ہجرت ہوئی وہ سمندری راستے کے ذریعے ہوئی، اور نبوت کے یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی، اور اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی ہجرت جو ہوئی 11 مرد اور 4 عورتیں۔ اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان وقتاً فوقتاً روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں سب کو ملا کر کل مہاجرین جنہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کی تعداد 82 ہو گئی، 82۔ تو جب یہ 82 لوگ 82 لوگ وقتاً فوقتاً ٹکڑے ٹکڑوں میں ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے، تو کفار مکہ جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ہر طرف سے ہر ذریعے سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر اور رسول کریم خاتم النبیین علیہ السلام پر جو دین کی تبلیغ کے راستے بند کیے جائیں اور راستے روکے جائیں۔ اور دیکھیں آج جو اسلام کو روکنے کے لیے اور اسلام جو لوگ اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مخلصین ہیں اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ان کا راستہ روکنے کے لیے جو سازشیں ہوتی ہیں نا، تو ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے دوستوں۔ کفار نے پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر اب تک اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک یہ ذہن میں رکھیں کہ کفار ہر دور میں
ہر دور میں اس دور کے تمام تر ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ تو بھول جائیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کرتے۔ یہ آج جو ہمارے بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سوشل میڈیا انفلوئنسر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن خیال اور ماڈرن سمجھتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف سازشوں والی بات مانے کی باتیں تھیں، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیں، یہ تو بھول ہی جائیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ سورہ بقرہ میں قرآن کا واضح اعلان ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ واضح اللہ کا قرآن میں اعلان ہے کہ ان کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پر کوئی کافر ساتھ کھڑا بھی ہے تو یقیناً اس میں اس کا کوئی دنیاوی مفاد موجود ہے، ورنہ ان کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ اور اسپیشلی پاکستان کے ساتھ تو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ ہمدردی کر رہے ہیں۔ پہلی بات، وہ اگر وہ قرضے بھی دے رہے ہیں تو وہ آپ کو دبانے کے لیے دے رہے ہیں، یہ بات تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اب تو ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہوئے ہیں کہ جو قرضوں کے نام پر پورا ملک گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ یہ صحابہ اکرام کی جو ہجرت اولیٰ ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے جب صحابہ اکرام وہاں گئے حبشہ تو کفار مکہ نے راستہ روکنے کے لیے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی حبشہ پہنچ گئے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کا راستہ روکو، بس کہ یہ دین پھیلنے نہ پائے۔ آج بھی وہ لوگ یہی کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے میرے دوستوں ان کا مشن، ان کا کام وہی ہے، بس طریقہ کار زمانے حاضر کے تقاضے کے مطابق بدل گیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اس وقت کیا کیا جب صحابہ اکرام حبشہ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو ملا کر، جس میں عورتیں بچے سب شامل تھے، ان کو ملا کر جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی ان کی تعداد 82 تھی۔ اب جب کفار مکہ کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چند اپنے افراد پر مشتمل اپنا ایک وفد بنایا، اور وہ وفد جو تھا کفار مکہ کا وہ تحفے لے کر حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی کے پاس پہنچا، جو کہ بعد میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ تو جب وہ بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے نجاشی بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور معاذ اللہ اس نے لوگوں کو بیوقوف نادان بنا کر رکھا ہے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت آپ کے یہاں پر آئی ہے اور وہ یہاں فساد انگیزی اور رعایا کو باغی بنائے گی۔ دیکھیے ذرا کفار مکہ کے الفاظ پر غور کیجیے۔ کفار مکہ نے نجاشی کو کیا کہا، ذرا دوبارہ سنیے توجہ سے۔ کفار مکہ نے نجاشی کو کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے لوگوں کو نادان بیوقوف بنایا ہے، ان کی جماعت آپ کے ملک میں آئی ہے جو یہاں پر فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ساری دنیا میں مر مسلمان رہا ہے، کٹ مسلمان رہا ہے، ساری دنیا میں ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ساری دنیا میں بیسک ہیومن رائٹس جن کے تلف ہو رہے ہیں نا وہ اہل حق کلمہ گو ہیں، اور پھر بھی ساری دنیا انٹرنیشنل میڈیا پہ شور کیا بچاتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں جو وطن عزیز پاکستان میں انتہائی شرمناک اور میں کہتا ہوں کہ بہت ہی برا واقعہ سیالکوٹ کا جو سانحہ ہوا، العیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے ملک پر۔ اب یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا، لوگوں نے کیا کیا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر سارا کیچڑ اسلام اور شریعت پر اتارا۔ دیکھیں اس واقعے کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو آئیں اس بات پر کہ کیا یہ واقعہ جو ہوا اس کو کون صحیح کہتا ہے کون غلط۔ لوگوں نے کیا کیا، جن کو اسلام سے اور پاکستان سے نفرت ہے نا، اصل ان کو نفرت اسلام سے ہے، اصل ان کو نفرت اسلامی نظام سے، اصل ان کو نفرت شریعت کے قانون سے، اصل ان کو نفرت قرآن و حدیث سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اسلام کے خلاف تو ڈائریکٹلی تو زہر اگل نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، انڈائریکٹلی اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ کبھی پاکستان کے اسلامی قانون ملک ہونے پر زہر اگلیں گے، کبھی 295C کے خلاف زہر اگلیں گے، کبھی مولویوں کے خلاف زہر اگلیں گے، کبھی یہ کہیں گے مدارس کے خلاف زہر اگلیں گے، کبھی مساجد میں جمعے کے خطبات کے خلاف زہر اگلیں گے۔ فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ آپ نے پاکستان کو اسلامی ملک بنایا کیوں، یہ اسلامی ملک ہے تبھی یہاں پر اسلام کی اتنا زیادہ لوگ ہیں نا معاذ اللہ اسلامی شدت پسندی میں مبتلا ہیں کہ اسلام کے نام پر ایک بندے کو قتل کر دیا۔ ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا کہ بھائی سارا قصور مدارس کا ہے، کہ مدارس میں جو ہے نا وہ برین واشنگ کی جا
جاتی ہیں اور لوگوں کو معاذ اللہ ایسی ایکسٹرا جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر اکسایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی جھوٹ۔ اس طرح ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ جو ہے نا مساجد میں ائمہ جو ہے وہ خطبات میں معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں اور ایسے ایکٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایسی ہزاروں سینکڑوں باتیں کر کے اور کبھی 295C پر آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون بنا ہوا ہے تو لہٰذا اس ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ یہ سارے اعتراضات جو کرتے ہیں نا، یہ سارے اعتراضات در حقیقت انڈائریکٹ ہوتے ہیں، حقیقت میں ڈائریکٹلی اعتراض ان کا اسلام پر ہوتا ہے۔ اب وہ ڈائریکٹلی اسلام کے خلاف کھل کر یوں نہیں بول سکتے، تو لہٰذا کبھی مولوی کا سہارا لیں گے، کبھی مسجد کا، کبھی مدرسے کا، کبھی قانون کا XYZ سہارے لے کر سارا زہر نکالنا ہے اسلام کے خلاف۔ تو پہلی بات توجہ سے سن لیجئے کہ کوئی ایک بھی مسلمان کلمہ گو جو شریعت پر چلتا ہو نا، جس کو شریعت کی نوحہ ہوگی، کبھی بھی کوئی بھی ایک مسلمان عالم دین نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس طرح کے واقعات جائز ہیں۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ جو ہوا یہ بالکل جائز تھا، معاذ اللہ شریعت کے مطابق تھا، نہیں۔ ہم اس نظام پر چلتے ہیں جو نظام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا تو اور اگر اس نے کسی نے بھی کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس نے ایک معاہد کو قتل کیا، جو اسلامی ملک میں ذمہ رہتے ہیں، معاہد رہتے ہیں، جس نے کسی ایک معاہد کو قتل کیا تو فرمایا کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو آپ قرآن اور حدیث پڑھے بغیر، اسلام کی تعلیمات پڑھے اور سنے بغیر آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ یہ اٹھ کر اسلام کے خلاف بات کرتے ہو کہ اسلام نے اس کا حکم دیا؟ یہ سراسر ظلم ہے اور سراسر ناانصافی ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے میرے دوستوں کہ جو مسلمانوں کے نوجوان ہیں، جو مسلمان نوجوان بچے ہیں جن کا یہ ابھی ذہن پکے نہیں ہوتے، جن کی مینٹیلٹی ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہوتی، جو ابھی اسکول کے ہوتے ہیں یا کالجز کے لوگ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے زیادہ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں آج کل فی زمانہ، تو جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں لا کر یہ بات پھیلائی جاتی ہے تاکہ ان کچے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ جس اسلام اور جس مذہب پر تمہارے ماں باپ نے تمہیں رکھا ہے وہ تو اس چیز کا حکم دیتا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ ایک طرف یہی وہ لوگ ہیں، ایک طرف یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن، دنیا دار، وسیع الذہن، وسیع النظر، تحقیق کرنے والا کہتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو ان کی وسعت ذہنی، وسعت نظری، ان کی تحقیق سب ایک کونے میں رہ جاتی ہے اور سارا بخار، سارا نزلہ بالکل کھلم کھلا اسلام پر ڈال دیا جاتا ہے بغیر تحقیق، بغیر تفتیش کے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں، جتنے لوگ بعد میں سنیں گے اس پیغام کو، سب کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا میرے دوستو، اسلام کے خلاف جو اس طرح کی بات آتی ہے، خاص کر نوجوانوں، اسلام کے خلاف جو اس طرح کی بات آتی ہے تو خدا را ان نام نہاد پروفیسرز، ڈاکٹرز، تجزیہ نگاروں، مقالہ نگاروں کو دیکھ کر، ان کی بے سروپا تحریروں کو پڑھ کر اسلام سے بدظن ہونے کے بجائے ایک مرتبہ اسلام میں قتل ناحق کی مذمت کتنی ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام قتل ناحق کو کتنا زیادہ کنڈیم کرتا ہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اب آ جائیں دوسری بات کی طرف۔ اب دوسری بات یہ، اسی واقعے سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا میں، وہ یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم اتنے زیادہ گر چکے ہیں اور ہماری ذہنی صلاحیت اتنی گر چکی ہے کہ ہم اس قدر ذہنی غلام بن چکے ہیں کہ ذرا کچھ ہو جائے تو ہمیں فوراً یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے اسلام امن پسند دین ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا دنیا کو ہمیں بتانے کی اب بھی ضرورت ہے کہ اسلام امن پسند دین ہے؟ ہر طرف مسلمان کٹ رہا ہے، ہر طرف مسلمان مر رہا ہے۔ آپ اسرائیل کو دیکھ لیں کتنا شاد و آباد ہے، اس کے ساتھ فلسطین جو لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ فلسطین موجود ہے، اس کی حالت آپ دیکھ لیں۔ آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ برما کو دیکھ لیں اور آپ وہیں موجود کافروں کی حالت کو دیکھ لیں، آپ دنیا کے تمام ان ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ تمام ممالک، ان کی رعایا کتنی خوشحال ہے اور سارا ظلم اسلامی ممالک پر ہو رہا ہے۔ تب ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم دنیا کو یہ کیسے تعارف دیں گے کہ یہ پڑھی لکھی جنٹری امریکہ اور یہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاورز کہتے ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کس طرح یہ بڑی بڑی سپر پاورز اتنی لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے باوجود بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہو گیا جس کو نہ ہم ملکی سطح پر جائز کہتے ہیں، نہ شرعی
سطح پر جائز کہتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس واقعے کو ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کا سختی سے رد کریں اور آپ مجرموں کے خلاف سزا کا تقاضا کریں۔ اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ مجھے ایک مرتبہ کوئی بتا دے کہ اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اس میں یہ کہنا کیسے جو ہے نا، آپ کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے؟ بھائی اسلام امن پسند دین ہے، یہ یقین دلانے کے لیے اگر آپ نہیں دلا سکتے کہ دنیا کو یقین، تو اسلام کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسلام آپ کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسلام کو جس چیز کا یقین دلانا ہے اس کے لیے قرآن و حدیث موجود ہے۔ اسلام آپ کا محتاج نہیں ہے، اسلام آپ کی غلامانہ سوچ کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی غلامانہ سوچ بدلیے۔ یہ یہود و نصارہ کے جو خمار آپ کے ذہنوں پر سوار ہو گیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی واقعہ آ جائے تو ساری دنیا اسلام کے خلاف آئے گی۔ اگر ساری دنیا اٹھ کر اسلام کے خلاف آتی ہے تو آپ کی زبان پر تالے لگ گئے ہیں۔ آپ اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حقانیت لوگوں کو بتانے میں کیوں آپ کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں؟ کیوں آپ دنیا کے سامنے کھل کر یہ پیغام نہیں دیتے کہ اسلام قتل ناحق کی مذمت کرتا ہے؟ کیوں آپ کی زبان پر تالے لگ جاتے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ کی زبان پر تالے لگے سو لگے، آپ نے دوسری طرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم دنیا کو کیسے یقین دلائیں گے اسلام امن پسند دین ہے۔ مجھے ذرا یہ بات بتائیں، جب نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا، ایک بدبخت شخص نے جو ہے وہ کئی نمازیوں کو شہید کر دیا نماز کے دوران مسجد میں گھس کر۔ اس وقت کسی عیسائی نے ایک ٹویٹ کیا، کسی عیسائی رہنما نے، کہ ہم دنیا کو کیسے یقین دلائیں گے کہ عیسائی امن پسند دین ہے، عیسائیت امن پسند دین ہے۔ جب برما میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی، کسی ایک بدھسٹ رہنما کا یہ بیان آیا ہو کہ ہم دنیا کو کیسے یقین دلائیں گے کہ ہمارا مذہب امن پسند دین ہے۔ کشمیر میں اب تک مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اب تک مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، نمازیں پڑھنے پہ پابندی، جمعہ پڑھنے پہ پابندی، گائے کے ذبح کرنے پر پابندی، اسلامی شاعر کو اپنانے پر پابندی۔ کسی ایک ہندو لیڈر کا، انڈیا کے کسی ایک ہندو لیڈر کا آفیشیل پیغام آیا ہو کہ ہم کشمیریوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں تو ہم دنیا کو کیسے یقین دلائیں گے کہ ہندوازم امن پسند دین ہے یا ہندوستان ایک امن پسند ملک ہے؟ لیکن جب اسلام میں کے بارے میں کچھ ہوتا ہے یا پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں سارا پاکستان یا اسلام کا امن یاد آ جاتا ہے۔ اتنی تو ہماری سوچ غلامانہ ہے۔ تو نمبر ایک، ہم اس قتل ناحق کو جائز نہیں کہتے، نہ ہی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کا، پاکستان کے خصوصی مسلمانوں کا تقاضا ہے کہ جنہوں ظالموں نے یہ کیا ہے سر عام ان کو لٹکایا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام اور پاکستان اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتے۔ نمبر دو، پاکستان یا اسلام کے امن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارا دین کتنا امن پسند ہے، اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم اتنی غلامانہ سوچ کے میں گرے ہوئے ہو تو اسلام تمہاری جسٹیفیکیشن کا بھی محتاج نہیں ہے، اسلام نے اپنی جسٹیفیکیشن دے دی ہے۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ جن کے ذہن میں جو ہے نا کچھ خلل ہو تو وہ اسلام کی تعلیمات کو اس بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اگلی بات کی طرف، جو یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام امن پسند دین کی ہم بات کرتے ہیں اور اسلام امن پسند دین ہے۔ پاکستان میں یہ قانون بنا ہوا ہے، قانون ناموس رسالہ 295C، یہ بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے واقعات ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں کہ اب تک ایک امپلیمنٹیشن دکھائیے کہ اس قانون کا امپلیمنٹیشن ہوا ہو۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، جب قانون پر عمل ہوگا نا، قانون پر عمل ہوگا تو کبھی بھی مجرم قانون کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں تو ایک بندے کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی کسی نے کسی کو مارا، بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، قاتل کو، یہ قصاص ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا، جب ایک شخص نے سزا کی ہے، واقعتاً اس شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ نے اس کو شریعت کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق سزا دیں گے تو کون قانون کو ہاتھ میں لے گا؟ پھر جو قانون کو ہاتھ میں لے آپ اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیں۔ لیکن اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ سارا ملبہ اٹھا کر پاکستان کے آئین پر کیوں ڈال دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ موجود ہے تو ایسا ہو رہا ہے؟ اس طرح تو دیکھا جائے تو پاکستان میں قتل بھی بہت ہو رہے ہیں، چوریاں بھی بہت ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں بھی بہت ہو رہی ہیں، پھر تو شاید سارے قانون ختم کر دینے چاہیے۔ ایسی تو کوئی لاجک ہے نہیں۔ جب ہر چیز کا مس یوز ہو رہا ہے، قانون کی ہر چیز کا مس یوز لوگ کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون کا، تو پھر 295C کا بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مس یوز ہو رہا ہے۔ تو مس یوز کو روکنے کی ذمہ داری اور امپلیمنٹیشن کرنے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ریاست کی ہے، عدالت کی ہے۔
تو لہٰذا جب ادارے اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی ملک میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کی فراہمی ہو، اور ہمیں بھی وہ وقت دیکھنا نصیب ہو اپنی آنکھوں سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انصاف کی فراہمی میں آج جو ہمارا ملک، افسوس خاکم بدہن، افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ملک جو بنا اسلام کے نام پر، وہ ملک کہ جس کی جو ہے نا اداروں کے باہر لکھا قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں عدل و انصاف کے متعلق یہ آیات لکھی ہوتی ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ ملک انصاف کی فراہمی میں 126ویں نمبر پر آیا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم وہ وقت بھی دیکھیں کہ ہمارا ملک انصاف کی فراہمی میں دنیا میں پہلے نمبر پر آئے، اللہ کرے ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب ہو۔ لیکن دیکھیے معاشرے کا بگاڑ ہوتا اس وقت ہے جب انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات چل رہی تھی، اب دیکھیں ان کافروں نے بھی یہی حرکت کی، ان کافروں نے بھی عقائد عالم علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف یہی سازشیں کی، اور جا کر نجاشی کو یہ کہا کہ یہ تمہارے ملک میں شر انگیزی پھیلانے آئے، جیسا کہ کفار یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہر جگہ یہ بولتے ہیں کہ یہ شر انگیزی پھیلا رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، ہم امن و امان کی بحالی کر رہے ہیں، امن بحال کرنے کے چکر میں تم نے عراق کو تباہ کر دیا، فلسطین تباہ کر دیا، کشمیر تباہ کر دیا، تم نے جو ہے نا ملک شام کو تباہ و برباد کر دیا، اب تم پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو، یہ کون سا امن بحال کر رہے ہو بھائی کہ ہر جگہ مسلمان ہی پس رہا ہے، یہ کون سا امن بحال ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستوں اپنی آنکھیں کھولیے، یا امن کی بحالی کے نام پر مسلمانوں کا قتل ناحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مخلص حکمراں عطا فرمائے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ یہ جو ہے نجاشی کو کہنے لگے کہ یہاں شر انگیزی پھیلانے آئے ہیں تاکہ آپ کی رعایا کو باغی بنائیں، اور ہم آپ کو یہ خبر دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے ان سے گفتگو کروں گا، بعد میں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر نجاشی بادشاہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلایا جائے، اور جب مسلمان اس کے پاس آئے تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو قربان جائیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلیمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کنواری اور پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی ہے، یعنی کہا یہ لکڑی کتنی چھوٹی سی ہے، تمہارے نبی نے حضرت عیسیٰ کے کلام میں اس لکڑی جتنا بھی اضافہ نہیں کیا، یعنی جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا سیم وہی تمہارا عقیدہ ہے، یعنی ان کی بات کی تائید کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان کی حضرت جعفر نے تو، اور نجاشی بادشاہ نے جو ہے وہ اس کی تعریف کی، تائید کی، جو کفار مکہ کو ظاہر سی بات ہے شکست ہو گئی، کفار مکہ کے منہ اتر گئے۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی اس وقت نجاشی بادشاہ کے دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے۔ قرآن پاک کی آیات کے سن کر وہ لوگ بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے کام میں ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے، اور پھر مسلمانوں کو نجاشی بادشاہ نے بہت اعزاز کے ساتھ اپنے پاس رکھا، اور بالآخر خود نجاشی بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح نجاشی بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف بخشا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ جو ہے حبشہ میں ہی رہتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ تو غزوہ خیبر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر صفر المظفر کے مہینے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سمیت 16 افراد کو جو ہے لے کر لوٹے۔ تو دوسری طرف عقائد عالم علیہ السلام پر عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خوشی ظاہر ہوئی۔ آپ علیہ السلام اس بات پر خوش ہوئے کہ جو ہے وہ حبشہ سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے تشریف لائے، اور یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے گلے سے لگا لیا، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنی حضرت جعفر سے حضور محبت فرماتے تھے، اور پھر خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور ساتھ ساتھ مال غنیمت جو خیبر کی جنگ کے بعد حاصل ہوا تھا اس مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی ایک اور بڑی اہم اور انٹرسٹنگ بات، ان کی شخصیت سے متعلق پھر ان کی شہادت کا واقعہ اور ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کا لقب تھا ابو المساکین۔ وہ کیوں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مساکین میں سب سے زیادہ خیر خواہ، لوگوں میں مساکین کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم حضرت جعفر کے پاس آتے تو ان کے گھر میں جو کچھ ہوتا وہ ہمیں کھلا دیا کرتے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک برتن میں شہد موجود تھا تو انہوں نے ہمیں شہد بھی پیش کر دیا، اور مساکین کو بہت زیادہ کھلایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ مساکین کے ساتھ بیٹھا کرتے، انہیں سلام کیا کرتے، غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہیں سلام دعا کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غریبوں کی اتنی زیادہ امداد کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے آپ کا لقب ابو المساکین رکھ دیا، یعنی مسکینوں والا، یعنی مسکینوں کی مدد کرنے والا۔ اتنا آپ مساکین کا غرباء کا خیال کرتے تھے۔ اور دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے دوستوں کہ انسان کو اللہ نے کتنا بھی دیا ہو، چاہے وہ بہت مال و دولت والا ہو یا مڈل کلاس ہو، وہ کچھ بھی ہو، انسان کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ چیریٹی کے لیے مقرر کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا وہ دین کے کاموں میں معاونت کرنی چاہیے، اپنے خاندان کے، اپنے قریب، اپنے اطراف میں قریب میں جو غریب لوگ ہوں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے اپنے مال سے ان کے لیے حصہ ایک مقرر کرنا چاہیے۔ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 8 ہجری جمادی الاولیٰ غزوہ موتہ میں ہوئی، اسی سرزمین پر، موتہ کی سرزمین پر ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا، اور حکم یہ ہوا پیارے آقا کی جانب سے کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر طیار اور ان کے بعد حضرت عبداللہ اسلام کے لشکر کی قیادت کریں گے۔ غزوہ موتہ میں 3000 مسلمانوں کا لشکر تھا اور ان کے مقابلے میں 1,00,000 رومی سپاہی موجود تھے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت جم کر کفار کا مقابلہ کیا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود لوگوں کو جو ہے غزوہ موتہ کے واقعات بھی بتا رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اسلام کا پرچم اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ آپ نے اسلام کا پرچم اٹھایا، اور اسلام کا پرچم اٹھانے کے بعد ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم، ایک ہاتھ میں تلوار، اور آپ بڑھ چڑھ کر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، اور اس کے بعد بھی آپ رومی لشکر سے لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ اس کے بعد آپ دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ زمین پر جلوہ افروز ہو گئے اور آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کے پرچم کو تھام لیا۔ اس کے بعد پے در پے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر وار کیے گئے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شرف دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کے جسم اطہر کو دیکھا گیا تو ایک روایت کے مطابق 50 اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 90 وار آپ کے جسم پر کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر! ایک روایت کے مطابق 50 اور ایک کے مطابق 90 وار ہتھیار کے آپ کے جسم پر کیے گئے تھے، اور جتنے بھی وار آپ کے جسم پر کیے گئے وہ سب جسم کے اگلے حصے پر تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی پیٹھ پھیر کر حضرت جعفر طیار اسلام سے نہیں بھاگے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھاگے، اپنے جسم پر سارے وار کھائے، اسلام کا پرچم اٹھائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا تعلق بھی آپ کی شہادت سے ہے۔ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 پر عطا کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے انہیں طیار بھی کہا جاتا ہے، یعنی طیار اڑنے کی مناسبت سے ان کو طیار کہا جاتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ان کے بازو میدان جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں بازوؤں کے بدلے 2
پر عطا فرما دی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کے ساتھ ان کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم نے ایک عظیم الشان صحابی رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے، ویسے تو بہت سے گوشے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت طویل آپ کو ان کی لائف ہسٹری ملے گی، لیکن ان کی زندگی کے بہت سارے گوشوں میں سے چند گوشے جو لمیٹڈ ٹائم میں آپ کے سامنے عرض کیے جا سکتے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر مجھے آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ کریم پروردگار اسلام اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔